روح المعانی، البحر المحیط، کشاف وغیرہ کہتے ہیں کہ کلن جو ہے یہ مفعول ہے نقصو، جو فعل ہوتا ہے عامل قوی ہے، معمول اس کا آگے وہ پیچھے بڑی مار کرتا ہے، یہ میزائل ہے، سمجھ آئی؟ بڑا دورمار میزائل ہے، یہ شبہ فعل نہیں گئی، یہ قوی ہے، جو نقصو فعل ہے، اور کلن اس کا مفعول ہے۔ ایک بات سمجھیے آپ نے، کلن میں جو تنوین ہے ایک مضاف الیہ ہے، کلن نبائن، اور من انباء الرسل یہ اس کی صفت ہے۔ لہو چاہیے تھا رسل جمع کرنا، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں ہے۔ ایک نبی کی نافرمانی تمام انبیاء کی نافرمانی کو مستلزم ہے، یا ایک کی نافرمانی نہیں تھی، سب رسولوں کی نافرمانی، اور ہر جبر کرنے والے ضدی کی بات کو تو انہوں نے مانا، خدا کے پیغمبر کی بات کو نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، عذاب کا شکار ہوئے، اور قیامت کو نہ خبردار قوم عاد نے رب کے حکموں کی نافرمانی کی، اور یہ قوم تباہ، اور سلوط کی طرف پیدا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام فرمایا میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، اسی نے تمہیں پیدا کیا زمین سے اور اس نے آباد کیا تمہیں زمین میں، پس معافی مانگو اس سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک رب میرا قریب بھی اور مجیب دعائیں قبول کرنے والا۔ کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، کب کن کا تاکید کے تھا تو فینا ہم نے مردون امید رکھا گیا، قبل ھذا اس تبلیغ سے پہلے، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس سے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے رہے، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ تو دعوت دیتے ہیں ہم اس چیز کی طرف مریب، وہ شک ہمیں تردد اور قلق میں ڈالے ہوئے۔ کہا ہے میری قوم بتاؤ تو، اگر ہو میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی ہے مجھے اپنی طرف سے رحمت، بس کون میری مدد کرے گا من باس اللہ کی گرفت سے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، بس تم بھی زیادہ کرو گے میرے لیے بغیر تفصیل خسارے میں مبتلا کرنے کے۔ اور اے میری قوم یہ ہے اونچی اللہ کی تمہارے لیے نشانی، پر چھوڑو اس کو کھائے اللہ کی زمین میں، اور نہ چھوڑو اس کو، ہاتھ لگاؤ ساتھ تکلیف کے، پس تاکہ پکڑے تمہیں عذاب صحیح۔ پس انہوں نے اس کی تعمیر کاٹ ڈالی، پس فرمایا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اپنے گھروں میں 3 دن۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہ جائے گا۔ پر جس وقت آیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ومن خزی یوم اذ اور اس دن کی رسوائی سے، بے شک رب تیرا قوی ہے عزیز ہے۔ اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا صیحہ آواز میں، پس ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاسمین گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے گھروں میں۔ خبردار بے شک قوم سمود نے رب کے حکموں کی نافرمانی کی، اعلیٰ بعداً لثمود، دوری ہوئی خدا کی رحمت سے قوم سمود کے لیے۔ یہ اب تیسری قوم آ گئی، قوم تھی سمود، پیغمبر سے صالح علیہ السلام، علاقہ تھا ہجر جو انشاءاللہ کل آ جائے گا۔ انہوں نے بھی وہی آواز بلند کی کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا، زمین سے یعنی آدم علیہ السلام کو خلق من تراب ثم قال له کن فیکون، میں نہ خلقناکم وفیہا نعیدکم، تو زمین ہی سے سارے پیدا ہوئے خاکی، زمین جو سے تمہیں بچایا، رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، رب میرا قریب بھی ہے
مجید. لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ قد کنت فینا مرجون رجا یرجو نصر ینصر دعا یرجو، تو ہم میں تھا، امید رکھا گیا پہلے کی. تو نے جو یہ تبلیغ شروع کی اس سے پہلے ہماری امیدیں وابستہ تھی تیرے ساتھ کہ پہلے اگر ہمارے 10 الہ ہیں تو یہ 20 الہ بنائے گا، پہلے اگر 20 ہیں تو یہ 30 بنائے گا، پہلے اگر 10 بت خانے تو یہ 10 اور بنا کر کے دے گا. تو ہم نے کہا کہ یہ قوم کے لیے بڑا مفید اور بہتر ثابت ہوگا، ہماری تو یہ امیدیں تھیں. اور تو ان پہلوں کو بھی ڈھاتا ہے، کہتے کہ ان کو بھی نہ پوجا کرو، صرف ایک ہی کرو. عجیب مطلب. اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان سے روکتا ہے. تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اور الہ تو بنائے گا، پہلے تھوڑے تو پھر ان سے بھی روکتا ہے. جو بات تو ہمیں کہتا ہے یہ ہمارے لیے شک اور تردد ہے. فرمایا کون؟ اگر میں واضح دلیل کروں، اللہ نے مجھے رحمت دی، فمن ینصرنی من باس اللہ، اگر نہ فرمائیں تو نہیں زیادہ کرو گے میرے لیے خیرات تخسیر. خسرا یخسر و تفسیر، خسارے میں ڈالنا. مطلب یہ کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تمہاری بات کو ماننا ذریعہ اور سبب بنے گا خسارے میں پڑنے کا. یہ نہیں کہ تم کچھ کر سکتے. بات سمجھ آتی ہے کہ تمہارے اختیار میں خسارہ تو نہیں ہے، لیکن تمہاری بات کو ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں خسارے میں مبتلا ہوں. پہلے گزر چکے انہوں نے کہا اونچی نکلے اور میں قوم حاضی ناقۃ اللہ لکم، چھوڑو اللہ کی زمین میں کھائے، اس کو برائی کے ساتھ نہ ہاتھ لگاؤ، تکلیف مت دو. کیوں؟ نتیجہ یہ ہوگا عذاب پکڑے. ٹانگیں کاٹ ڈالی. فرمایا تمتعوا فی دارکم، اپنے گھروں میں 3 دن دو. یہ دیکھیے یہی ضابطہ سمجھ لیں. اب دار تو مفرد ہے، مترجمین آپ کو اپنے گھروں میں جمع کا سیغہ کریں گے. قاعدہ عربی کا یہ ہے، جمل وغیرہ میں منقول ہے کہ لفظ ہو مفرد، خالی ہو ان تاس میں نہ ہو. لفظ مفرد ہو، تا سے خالی ہو مضاف، وہ تعمیم کے لیے. لفظ ہو مفرد، خالی ان تا ہو مضاف، کس کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا، یہ سورہ احزاب آپ نے کہانی تاکہ میں بات آپ کو سمجھا. یہ سورۃ الاحزاب ہے، 22واں پارہ، اور رکوع ہے سورت کا 6، 5واں ختم ہے، 6 شروع، اور پارے کا 2 ختم ہے، 3 شروع. میں نے اصطلاح بتا دی تھی، اوپر کا ہندسہ جو عین کے اوپر کا ہے وہ سورت کا نمبر بتائے گا. سورت کا رکوع 5واں ختم اور نچلا ہندسہ یہ پارے کا رکوع بتائے گا. تو 2 رکوع ختم، 3 ابھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک. آیت نکلی. اب یہ دیکھیے یہاں بنات ہمنے کا مفرد ہے، بنات عماتے کا جمع ہے، بنات خالے کا مفرد ہے، بنات خالاتے کا جمع ہے.
وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کا لفظ مفرد اور تا سے خالی ہے. لفظ ہو مفرد خالی یعنی تا ہو مضاف وہ تعمیم کے لیے. اب بناتے امی کا کمانا تیرے چچوں کی بیٹیاں، ایک چٹانا ہوگا چچوں کی بیٹیاں، اور تیری پھوپھی کی، یہ اماتی کے مفرد ہے اور تاش میں ہے اس لیے جمع لائے. اور بناتے خالی کا یہ مفرد ہے، خالی یعنی تا ہے مضاف. تو اس کے معنی ہوں گے تیرے ماموں کی بیٹیاں. تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ مفرد ہو خالی یعنی تا ہو مضاف، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ خالی. اس لیے یہاں دار کا لفظ مفرد ہے، تاش میں نہیں ہے، مضاف ہے. تو اس کے معنی ہوں گے تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں. یہ نہیں کہ گھر مراد ہے، تین دن یہ بات ہے جو مقصود نہ ہے. جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور مومنوں کو نجات کی اپنی مہربانی سے اور اس دن کی رسوائی سے. بے شک رب طبیعت ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. اشیحا پہلے آپ رجفہ پڑھ چکے، میں نے کہا کہ شیحا کے لفظ دیا ہے. اوپر سے آواز ڈراؤنی آئی، زلزلہ طاری ہوا، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل کا ان آپ پڑھ چکے 9ویں پارے کی ابتدا میں کأنہم گویا کہ وہ لم یغنوا فیہا. غنیہ کے معنی بھی میں عرض کر چکا ہوں، غنیہ بالمقام جب اس میں قائم تھے. خبردار قومیں سمود نے نافرمانی کی رب کی علابود. اور البتہ تاکید سے آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کہا انہوں نے سلام، کہا سلام. بس نہ ٹھہرے وہ یہ کہ لے آئے بچڑا حنیر بھونا ہوا. پر جس وقت دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ نہیں پہنچ کے اس کی طرف نہ تیرا ان کو اوپرا محسوس کیا اور کھٹکا ان کی طرف سے دل میں خوف. کہنے لگے نہ خوف کر، بے شک ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف. اور بیوی ان کی کھڑی تھی، بس وہ ہنس پڑی. بس ہم نے اس کو خوشخبری سنائی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی علیہم الصلاۃ والسلام. کہا اس نے اے افسوس مجھ پر، کیا میں جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند وہ شیخ ہے، بوڑھا ہے. بے شک یہ چیز البتہ عجیب ہے. کہا انہوں نے کیا تعجب کرتی ہے تو اللہ کے امر پر، رحمت اللہ کی اور برکت تو تم پر اے اہل بیت. بے شک اللہ تعالی حمید ہے مجید بزرگ. پر جس وقت گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف تو آئی ان کے پاس خوشخبری، ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ تحمل کرنے والے، آہذاری کرنے والے، منیب رجوع کرنے والے. اے ابراہیم اعراض کر کے اس سے، بے شک شان یہ ہے تاکہ کیا چکا حکم تیرے رب کا، اور بے شک یہ جو ہیں آئے ان پر عذاب جو نہ ٹالا جائے. اور جس وقت آئے وہ فرشتے ہمارے لوط علیہ السلام کے پاس پریشان کر دیے جو ان کی وجہ سے، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے اب روئے دل کے، اور کہا یہ دن ہے حسیب مشکل. اور آئی اس کے پاس اس کی قوم جو رہون الیہ دوڑتی، اور اس سے قبل 6 عمل کرتے برائیوں کے. کہا ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور نہ مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. کیا نہیں ہے تم میں کوئی شخص رشید سمجھدار؟ کہا انہوں نے البتہ تحقیق سے تو جانتا ہے کہ نہیں ہمیں تیری بیٹیوں کے بارے میں کوئی حق اور کوئی شوق، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے وہ چیز جس کا ارادہ ہم کرتے ہیں. فرما کاش بے شک میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا ٹھکانہ لیتا میں کسی بالو کی طرف جو سخت ہوتا. کہا فرشتوں نے لوط علیہ السلام بے شک ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کے، ہرگز یہ قوم نہیں پہنچ سکے گی تیری طرف. بس رات لے چل تو اپنے اہل کو رات کے ٹکڑے میں، بس نہ اور نہ التفات کرے تم نے کوئی مگر دونوں تیری. بے شک چھان یہ ہے کہ پہنچے گا اس کو وہ عذاب جو ان کو پہنچے گا. بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب؟
اور جس وقت آیا حکم ہمارا کیا ہم نے اس کے بالائی کو نچلا اس کا اور برسائے ہم نے ان پر پتھر کیوں کر کے تہمت ہے نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے اور نہیں ہے یہ ظالموں سے جو بعید تو رب تفسیر کبیر ابو سہول سبق الغایات وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آگے مقصود بالذات ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں ذکر ہے۔ یہ ذکر کیوں آیا؟ کہتے دو وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجوں کی حقیقت لوط ابن قاران ابن آدم، تو کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ضمنی طور پر تذکرہ آیا، مقصود لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی۔ دوسری وجہ کہ وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے شکلیں ذرا اور تھی، وہی فرشتے آگے لوط علیہ السلام کے پاس قوم کے عذاب لے کر کے، تو مقصود جو ہے قصہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ہے، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان دو وجہ سے۔ فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر۔ تفسیر ابن کثیر، ابن جریر طبری، معالم التنزیل وغیرہ میں ہے کہ ان میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام ان تینوں کے نام ہیں۔ پھر آگے یہ بھی ملے گا ستۃ عشرۃ اثنا عشرہ، یہ اتنے فرشتے آئے، یہ تین ان میں تھے، بقیہ ان کے ساتھ۔ قالوا سلاما، وہ خوشخبری کیا ہے وہ ابھی آ رہی ہے۔ قالوا سلاما، یہ سلامہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ قالوا کا مفعول ہے، قالوا ھذا القول، سلامن کہا، یعنی سلامن کو قالوا کا مفعول بھی بنائے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فعل محذوف کا مفعول ہے، قالوا سلمنا سلاما، انہوں نے بھی سلام کہا۔ بس نہ ٹھہرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھڑا تھا، خوب گیا کہ پلا ہوا، اس کو جا کر کے انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد چمڑا اتارا، گوشت بنایا، حنیذ کا معنی بھونا ہوا جس میں شوربہ نہ ہو۔ دوسرے مقام پر سمین کے لفظ بھی ہیں، بیجن سمین، سمین کے معنی فربا اور موٹا بھی کرتے ہیں، اور سمین کے معنی گھی میں تلا ہوا بھی کرتے ہیں، تو بھونا ہوا گوشت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچے تو اوپرا سب، اب وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر رکھنا ہم اور آپ ہوتے، بھونا ہوا گوشت ہوتا تو ابھی سے ہمارے منہ سے پانی بہ رہا ہے، اس وقت جو ہوتا تو ہوتا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے کھانے پینے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اوپرا سمجھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی بد ارادے سے آتا تھا تو نمک نہیں کھاتا، قتل کرنے کے لیے، ڈاکے کے لیے، کہتے تھے یہ نمک حرامی ہوتی ہے کہ ہم کھائیں بھی اور پھر اس کو قتل کریں لوٹیں۔ اچھا فرمایا او جیسا اے ازمرا فی نفسی ہی، او جیسا کہ مانے ازمرا، مخفی رکھا ان کی طرف سے دل میں خوف، کچھ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کھاتے کیوں نہیں، اچھا ارادہ ان کا معلوم نہیں۔ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ گھبرا گئے ہیں، کہنے لا تخف، ہم تو فرشتے انا ارسلنا الی قوم۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو کاہے کو یہ ساری مصیبت کرتے،
حاضر ناظر ہوتے تو فرشتے جہاں سے اتر کے آئے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا کہ یہ تو فرشتے وہاں سے اتر کے آئے. اچھا بیوی ان کی تھی سارا علیہ السلام جو چچے زاد بہن بھی تھی وہ کھڑی تھی. وہ پیچھے اس لیے کھڑی تھی کہ آخر مہمان کو کبھی گوشت چاہیے کبھی پانی چاہیے کوئی نمک چاہیے چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے تو خاوند میرا بوڑھا ہے تو کہاں تک دوڑے گا تو وہ بھی تیار ریڈی ہو کر کے کھڑی تھی جو چیز مانگے گی بھی. انہوں نے سنا کہ یہ جبرائیل ہے میکائیل ہے وہ ہنس پڑی کہ ہم نے کیا سمجھا تھا نکلا تھا. ضحاک رحم اللہ تعالی ضحکت کا معنی کرتے فحاظت کہ پہلے یہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی اب ان کو حاجت کے معنی بھی کرتے ہیں. ہم نے خوشخبری سنائی یعنی فرشتوں کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا دے گا اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کو پوتا ملے گا یعقوب علیہ. بی بی نے جب یہ بشارت سنی تو کہا کہ افسوس مجھ پر یہ میں جموں گی. کہتے ہیں جہاں 90 سال سے زیادہ ان کی عمر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال سے زیادہ کی عمر بتلا وہاں عجوز اور یہ میرا خاوند بوڑھا. یہ تو بڑی عجیب شے ہے. فرشتوں نے کہا کیا تعجب کرتی ہے رب کے حکم پر. اللہ کی رحمت اور اس کی برکت و تم پر اہل البیت اے یا اہل البیت. بے شک رب قابل تعریف بھی ہے مجید. یہ تھوڑی سی بات اپنے مقام پر آئے گی جہاں اتنی بات یاد رکھیں عربی قاعدے کے مطابق عورتوں کو بھی قوم ضمیر جو جمع مذکر کی ضمیر ہے اس سے خطاب کرنا درست. بلکہ ایک عورت بھی ہے اس کو بھی عربی کے قاعدے کے مطابق قوم ضمیر سے خطاب کرنا درست. اب دیکھیے یہاں عطا جبین کیا تو تعجب کرتی ہے. آگے فرماتے آلے تم تو قرآن سے ساتھ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی. فرمایا السلام علیکم اہل البیت اے گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی. تو تنا عائشہ صدیقہ ہیں تم کے ساتھ خطاب. حماسی کہتے دیوان حماسے والا کہ عورت نے اپنے خاوند کو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں اس لیے تو گھر میں ڈھیر سے آتے عورتیں مومن ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں فلوشیت حرم تم نساء سوا تم سوا تم کا لفظ عورت کو خطاب ہے. اگر تو چاہتی ہے نا تو میں تمہارے بغیر سب عورتوں کو اپنے اوپر حرام کروں. مخزومی کہتا ہے فلا تقصدی ان